اللہ پاک فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ درد یا ٹھوکراں کھان ڈالو، ایک ہی درد ہو جاؤ، اور سکون اسی میں ملے گا جب ایک ہو کے بہ جاؤ گے، ایک درد بہ جاؤ گے اتنے تو سکون ملے گا، جگہ جگہ جان دے نال تو سکون نہیں ملے گا۔ اس تو بعد وہی عقیدہ ان کا، وہی ان کا۔ تو پھر سوچا کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور آگے جماعت میں جاتے، تبلیغ کے ساتھ جاتے، پھر کوئی نہ کوئی حضرت شروع کرتے بیان۔ سب سے پہلے یہ تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ وہ یہ کہ قصہ نمبر 50، یہ پچھلا قصہ تھا، قصہ نمبر 35، اور یہ قصہ نمبر 50، کیونکہ صفحے تو چینج ہو جاتے ہیں، اب یہ قصے جو ہے نا یہ اس کے نمبر چینج نہیں ہوتے، تاکہ تو پتہ لگے کہ اے اگے پیچھے ہوتا آسانی ڈھونڈنا، اے باقاعدہ ثبوت دے نال پڑھ رہے ہیں، ذمہ داری دے نال۔ اس مولانا جامعی صوفیہ میں سے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، جب حج کیا، حج کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کیوں نہ روضہ رسول پہ حاضری دیں، روضہ رسول پہ حاضری دیں۔ اب ارادہ کیا مدینہ کا، تو چل دیے مدینہ، چل دیے، اور مکہ کے حاکم کو خواب آیا۔ اللہ اکبر! جبکہ اللہ کا دین خواب نہیں ہے، خوابوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ سامنے کتاب ہے، ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، اور روشن مبین، روشن دلیل کے ساتھ۔ خواب آیا مکہ کے حاکم کو کہ یہ جامعی مدینہ آ رہے ہیں، ان کو مدینہ آنے نہیں دینا، یہ مدینہ آ رہے ہیں، ان کو مدینہ نہیں آنے دینا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کیا مجرم ہے؟ کیا وہ چور ہے؟ کیا بات؟ اب فوج دوڑا دی کہ اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ نہیں پکڑا گیا، چھپتے چھپاتے، وہ بھی چھپ رہا ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی پکڑ رہے ہیں، اس کو بھی خواب کی اطلاع ہو گئی کہ مکہ کے حاکم کو خواب آ گیا، وہ اس نے بھی میرے پیچھے فوج لگا دی ہے، وہ بھی جانتے تھے غائب، انہوں نے بھی چھپنا چھپاتا، وہ بھی نکلنے کی کوشش کی۔ اگلی رات پھر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ دیکھیے وہ تو آ گئے، آپ نے ابھی تک پکڑا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم کہ کون سی جگہ پہ پہنچے، کہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور فوج لگا دی، گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، سب پتہ چل گیا مولویوں کو، اس کو پولیس والوں کے کون سے جامی ہیں، پہچان تھی ان کو۔ استغفر اللہ۔ جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالنا پوچھا، پھر تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے مکہ کے حاکم کو کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ میری قبر پہ آ کے بردہ پڑے گا اور مجھے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، قبر سے نکال کر کے ہاتھ ملانا پڑے گا، جس سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہی کتاب کہ 555 میں مصر کے سید احمد نے وہاں بردہ شریف پڑھا تھا، تو ہاتھ نکلا، نبی اکرم کا ہاتھ نکلا، ہاتھ سے مصافحہ ہوا، تو 90,000 لوگوں نے دیکھا، 90,000 لوگوں نے 555 میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور بتا رہے ہیں، کتاب کے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ جو میں قصہ نقل کر رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں کو، میرے پڑھنے والوں کو، میرے مقلدین کو اگر کوئی واقعے کا اس کا ثبوت ملے، اگر کوئی ملے پروف، اگر میری زندگی میں مل جائے تو بندہ کو مطلع کریں۔ اگر اس کا واقعے کا ثبوت جو میں لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اگر میری زندگی میں کسی کو ملے تو بندہ ناچیز کو مطلع کر دیں، اگر میرے مرنے کے بعد کسی کو ملے تو حاشیہ لگا دیں۔ میرے مرنے کے بعد اگر کسی کو یہ ملے پروف کہ یہ کہاں سے لیا ہے میں نے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں جاگتے میں لکھ رہا ہوں یا سوتے میں لکھ رہا ہوں یا خواب میں لکھ رہا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا،
اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ پاک تو سرٹیفکیٹ لکھنے سے پہلے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور صاحب یہ جو کاتب فضائل اعمال ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کس طرح لکھ رہا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں، مجھے یہی پتہ نہیں سوتے میں لکھ رہا ہوں کہ دونوں کے ہاتھ میں جاگے تو میں لکھ رہا ہوں۔ اور آج تک کسی دیوبندی کو طاقت نہیں ملی، آج کو کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ کوئی حاشیہ لگا دیتے، کہ بتا دیتے، نہ تو زندگی میں ان کو ملی، نہ مرنے کے بعد آج تک اتنے سال ہو گئے کسی نے اس کے حاشیہ لگا دیا ہو کہ یہ واقعہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ تو جب یہ دیکھا، حال معاجرہ دیکھا، یہ حال دیکھا، تو بریلویت سے اس طرف آنے کا ارادہ وہ بھی کینسل ہو گیا، تو یہاں بھی تو وہی سودا مل رہا ہے جو وہاں مل رہا تھا، یہاں بھی سودا وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ اور وہ تو سر اعلانیہ کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، ایسا ہے، بزرگ سنتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، بزرگ غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، وہ اعلان کہتے ہیں وہ بھی یہی وہی ہے، لیکن یہ ان کا طریقہ وہی ہے جیسا وہ گھوڑے والے کا تھا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں وہی ہے، لیکن ان کی کتابیں کہتی ہیں، لیکن یہ جب پرانے ہو جاؤ گے جب یہ بتائیں گے، پہلے یہی بتائیں گے نماز کے لیے آؤ، 9,09,955 کا ثواب ملے گا، 9,949 کا ملے گا، تو یہ اپنی مرضی سے ثواب بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بعد میں جیسے جیسے آپ پرانے ہو جائیں گے، جیسے جیسے پرانے ہوئیں گے، پھر آپ کو حقیقت کھلتی جائے گی، جب آپ بالکل پکے ہو جائیں گے اس لائن میں، پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہاں سے ہٹ کے پھر اللہ کا ایک سپاہی ملک عبد المجید جو کہ انجینئر تھا، وزارت اسکان میں، اللہ پاک ان کی عمر درازی ہے، اس میں صحت اور کام اللہ پاک کامل عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ توحید کی روشنی ملی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی صحت میں برکت فرمائے۔ میں آج بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے، جب کو دیکھتا ہوں شرک و بدعت کی گڑھوں میں لوگ گر رہے ہیں اور اس کی طرف جب نظر پڑتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس شخص کی رہنمائی کی وجہ سے اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم کو بھی صراط المستقیم اور توحید کا پر گامزن فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس سیدھے راستے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اس کے بعد اور واقعات رونما ہوئے، وہاں سے ہٹ کے ادھر آئے